اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین صاحب کل پھر بولے اور اپنی حکومت کے خلاف بولے۔ چودھری صاحب شروع دن سے ہی اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ کپتان صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے اور چودھری صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے۔ چودھری صاحب نے جو کچھ کہا اس میں سے دو تین باتیں سن لیں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ آج سب سے بڑا چیلنج قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو واپس لانا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں اسلام کے ماننے اور اقلیتیں آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے کئی رائٹر قائد اعظم کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال ماڈرن اور ترقی پسند سوچ کے حامل رہنما تھے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کی سیاست دیکھ کر پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک اور آگے چل کے ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ طالبان رجت پسند، مودی ہندو شدت پسند پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان میں خواتین اکیلی سفر نہیں کر سکتی اور نہ ہی لڑکیاں اسکول جا سکتی۔ بھارت میں مودی نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ یعنی اپنے بیان میں بھی چودھری صاحب کے اپنے بیان میں بھی تضاد ہے۔ ایک طرف سے وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں اور ان کے لبرل اور ماڈرن ہونے کے بیانیے پہ قائم ہیں، اور دوسری طرف ہندو شدت پسندی کو پاکستان کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں۔ ہندو شدت پسندی پاکستان کے لیے چودھری صاحب خطرہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہندو شدت پسندی جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یا انڈیا کے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو اسی لیے تو پاکستان بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب تحریک پاکستان کا قافلہ لے کے چل رہے تھے بر صغیر میں، تو پاکستان اور انڈیا کا سارے علاقوں میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ کسی سے اس کا معنی پوچھ لیں کہ یہ نعرہ کیوں لگ رہا تھا، یہ پاکستان کا مطلب کیا کا نعرہ کس لیے لگ رہا تھا؟ یہ کسی ماڈرنزم کے لیے، سیکولرزم کے لیے، کسی لبرل ریاست کے لیے لگ رہا تھا، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے والے یہ کلمہ عطا فرمانے والے رب کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے لگ رہا تھا؟ اچھا وزیر اعظم صاحب، آپ کے کپتان صاحب، میں حیران ہوں کہ آپ وزیر اطلاعات ہیں اور آپ کا بیانیہ روزانہ ہی تقریباً اپنے کپتان کے خلاف ہوتا ہے، اپنی حکومت کے خلاف ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب ریاست مدینہ کے لیکچر دے دے کے کوئی 3.5 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک تھکے نہیں ہیں ماشاءاللہ، روز لیکچر دے رہے ہیں ریاست مدینہ، اٹھتے بیٹھتے۔ تو ان سے پوچھ ہی لیں کہ ریاست مدینہ میں سیکولرزم اور لبرلزم تھا یا اسلام اور نظام مصطفیٰ نافذ تھا؟ پہلی ریاست روئے زمین پہ جہاں اللہ رب العالمین کا قرآن نافذ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نافذ ہوا، وہ مدینہ منورہ کی ریاست۔ تو ریاست مدینہ کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہی تھا کہ آپ اسلام کا نظام لانے جا رہے ہیں، آپ اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہے ہیں۔
لیکن آپ روزانہ اس کے خلاف بیان دیتے ہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں؟ آخر کو قوم کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے. علامہ اقبال اور قائد اعظم جن کا آپ نام لے رہے ہیں، قائد اعظم بارہا دفعہ اپنی تقریروں میں فرما چکے کہ اس پاکستان کا آئین وہی ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1300 سال پہلے ہمیں عطا فرما گئے. کئی دفعہ فرما چکے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک ایک شعر گواہ ہے آج بھی. انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو حضور سے وفا سیکولر بن کے ہوگی یا لبرل بن کے ہوگی، جہاں لڑکیاں اور عورتیں ننگی پھریں، جہاں معاشرہ مخلوط معاشرہ بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی معاشرہ قائم ہو جائے، وہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت عالم سے وفا ہوگی یا بے وفائی ہوگی، یا ان کے نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہوگا. وہ تو جو نظام لے کے آئے تھے اس میں حیا تھی، پردہ تھا، ایک دوسرے کا احترام تھا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں لبرل اور ماڈرن چاہیے، یورپ کی طرح کا آزاد معاشرہ چاہیے، اور یہ قائد اعظم اور محمد اپنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ آپ بتا رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو سارا شکوہ لکھنے کے بعد جو جواب ان کو آیا ان کے دل سے، اور جواب یہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو گے تو تمہاری ساری ترقیاں کامیابیاں اٹھا کے پھینک دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی. اگر ان سے وفا کرو گے تو بے شک بھوکے بھی رہو، لباس سادہ بھی ہو، کپڑے پھٹے پرانے بھی ہوں، لیکن تمہارا مقام جو ہے سب سے اونچا اعلیٰ و بالا ہوگا. آج فواد چودھری صاحب، آپ بھی، آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی، اور پوری قوم، خواہ کتنا بھی کوئی لبرل ہو، اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ ایک بالکل غلام کالا سیاہ اور نہ اپنا گھر نہ کاروبار، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیدنا فاروق اعظم بھی سیدنا کہتے تھے، بلال ہمارے آقا ہیں. اسلام نے تو یہ معاشرہ قائم کیا تھا، یہاں غلاموں کو اٹھا کے جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچا دیا. امیر المومنین انہیں اپنے آقا کہہ رہے. آپ کون سا لبرلزم لانا چاہتے ہیں جس میں آپ وزیر اطلاعات اپنے وزیر اعظم کے خلاف بول رہا ہے، ایک کھلاڑی اپنے کپتان کے خلاف کھیل رہا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ طالبان رجت پسند، اور حکومت ساری طالبان کی سپورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ نے مذاکرات کروائے حکومت نے طالبان کے، امریکہ سے کامیاب مذاکرات ہوئے، امریکہ یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا، اور ابھی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کروائی طالبان کی حمایت میں. ساتھ آپ رجت پسند بھی کہہ رہے ہیں. آپ ان کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ کھول کے بتائیں. حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ حکومت کی پالیسی تو وزیر اطلاعات بیان کرتا ہے، لیکن وزیر اطلاعات تو کسی اور طرف ہی جا رہا ہے. لگ رہا ہے کہ وزیر اطلاعات کو بو آ رہی ہے، کوئی اور حکومت آ رہی ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے میں اپنے معاملات ان کے ساتھ سیدھے کر لوں، جیسے کرتے آ رہے ہیں شروع سے، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ. اب پتہ چل جاتا ہے پہلے ان کو ہوا کے رخ کا کہ ہوا کدھر جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی بے وفائی کر کے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جڑ جانا، کبھی کسی کے کبھی کسی کے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور فرما لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ کپتان صاحب آپ کے بیانات بھی روز دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور خاموش بھی ہیں. جب تک آپ کا بیانیہ درست نہیں ہوگا، آپ اپنی حکومت کی پالیسیاں عوام تک کیسے پہنچائیں گے؟ وزیر اعظم طالبان کا حامی، وزیر اعظم ان کی ریاست مضبوط کرنے کے لیے دن رات کوشاں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رجت پسند ہیں، وہاں کو عورت باہر نہیں نکل سکتی. وہاں تو ایک عورت یہاں جلال آباد سے کابل تک پیدل بھی جائے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں. وہی الزامات گھسے پٹے جو ان کے خلاف مخالف لگاتے تھے وہ آپ لگائے جا رہے ہیں، اور آپ کے وزیر اعظم صاحب ان کی فل حمایت میں. آپ کے وزیر اعظم صاحب روزانہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عاشقان رسول کو بھی
کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام نہیں چاہتے تھے، وہ پاکستان میں حیا نہیں چاہتے تھے، وہ پردہ نہیں چاہتے تھے، وہ اعتدال پسندی نہیں چاہتے تھے، وہ فلاحی ریاست نہیں چاہتے تھے، وہ کوئی سیکولر ملک چاہتے تھے. تو اس سے بڑا الزام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ اور قائد اعظم پہ نہیں ہو سکتا. ان کا سارا کلام موجود ہے. علامہ اقبال کا سارا کلام کسی بندے کو پاس بٹھائیں، فارسی بھی اور اردو بھی، اور اس سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا فرما کے کیا پیغام دے کے گئے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ایک نہیں سینکڑوں واقعات، چند تو میں نے 2 دن پہلے بیان کیے تھے کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا فرما گئے. ان کے خطبات موجود ہیں. تو اس لیے آپ اس قوم پہ رحم کریں. آپ جیسے 1 2 4 سیکولر ہر حکومت میں موجود ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں رخ موڑیں اس قوم کا. آج تک تو کوئی نہیں موڑ سکا. یہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رہے گی. یہ اسی لیے ملک بنا تھا، اسی کے ذریعے قائم رہے گا، اسی کی برکت سے یہ ملک چلے گا انشاءاللہ. اور جس نظام کے لیے یہ بنا تھا، بالآخر آج نہیں تو کل 70 سال تو آپ جیسوں نے ضائع کر دیے، بالآخر یہاں وہی نظام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رحمت، جسے ہم نظام مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں، وہی انشاءاللہ ایک دن آئے گا. تو یہ ملک بہت آگے جائے گا.